السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ قیاس اور اجتہاد کیا ہوتا ہے، ان کی تعریف کیا ہے، اور قیاس اور اجتہاد کے اندر فرق ہے یا نہیں ہے، اس کی وضاحت کی جائے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت کے جو مصادر ہیں، یعنی جہاں سے ہم اپنی شریعت لے سکتے ہیں، اہل اسلام مسلمان اپنی شریعت کے مسائل احکام لے سکتے ہیں، ان میں دو مصادر وہ ہیں، دو مراجع وہ ہیں، دو شریعت کے ماخذ وہ ہیں جو متفق علیہ ہیں، پوری امت کا اس کے اوپر اتفاق ہے۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب، سب سے پہلے کتاب اللہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کی حدیث، یعنی کتاب و سنت، اللہ تعالیٰ کا کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے اعمال یعنی حدیث شریف۔ یہ دو ایسے مصادر ہیں جو شریعت کے لیے، شریعت کے مسائل حاصل کرنے کے لیے، دلائل دیکھنے کے لیے، نصوص دیکھنے کے لیے متفق علیہ ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جس مصدر کا ذکر کیا گیا ہے وہ اجماع ہے، اور بعض اصولیوں کے مطابق چوتھے نمبر پر قیاس ہے۔ قیاس کی تعریف یہ ہے کہ الحاق الفرع بالاصل فی الحکم، الحاق الفرع بالاصل فی الحکم بعلت مشترکۃ بینہما، اور بعض نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ ہوا نقل الحکم من اصل الی الفرع بعلت مشترکۃ بینہما۔ تو ان تعریفوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قیاس یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اصل موجود ہے جس کا شریعت کے اندر حکم ہمارے پاس دلائل کی روشنی میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، اور ایک ہمارے پاس فرع ہے، یعنی اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ ہے جس کا حکم ہمارے پاس شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو آپس میں ایک حکم میں ملانا، ایک حکم دونوں کو دے دینا، یہ قیاس ہے، بشرطے کہ دونوں میں حکم کی جو علت ہے، حکم کا جو سبب ہے، وہ دونوں میں ایک ہو، دونوں میں ایک جیسا ہو، تو یہ قیاس کہلاتا ہے۔ یعنی وہ چیز جس کا ہمارے پاس حکم موجود ہے وہ اصل ہے، جس کا حکم موجود نہیں ہے وہ فرع ہے، ان دونوں کو ایک ہی حکم میں ملا دینا، یعنی اصل والا حکم فرع کی طرف منتقل کر دینا، کسی مشترکہ علت سبب کی بنیاد پر، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے مثلاً کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس زکوٰۃ کا نصاب حدیث شریف کے اندر ذکر ہے۔ قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا نصاب اور تفصیل وہ ذکر نہیں کی گئی ہے کہ کتنا مال ہو تو زکوٰۃ پڑے گی، کتنا عرصہ گزر جائے تو زکوٰۃ پڑے گی، اور کون سے مال پہ کتنا نصاب ہے، جانوروں کا نصاب، سونا چاندی کا نصاب، یہ تفصیل حدیث شریف میں موجود ہے۔ اب جب ہم زکوٰۃ کے باب کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو جانور ہیں ان میں گائے، اونٹ اور بکری کا نصاب ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس اونٹ، گائے اور بکری ہیں، ان کا دیکھنا چاہتا ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، تو ان تین جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اونٹ 5 ہوں تو زکوٰۃ دینا پڑے گی، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی جس کے پاس 5 اونٹ ہیں، اور گائے 30 ہوں تو زکوٰۃ دینا ہوگی، جس کے پاس 30 گائے ہیں زکوٰۃ دینا ہوگی، اور بکریاں 40 ہوں تو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اب گائے جو ہے اس کا ذکر حدیث شریف میں موجود ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو حکم دیا زکوٰۃ ادا کرو، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ اور اس حکم کی تشریح حدیث میں ہے
کہ 30 گائے ہوں، 40 بکریاں ہوں، 5 اونٹ ہوں تو زکوٰۃ ہے۔ ہمارے ملکوں میں بھینس ایک ایسا جانور ہے جس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ اب اس پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو اب اس بھینس کو دیکھا جائے گا، آیا یہ اپنی شکل و صورت میں، اپنی جسامت میں اونٹ کے ساتھ ملتی ہے، یا گائے کے ساتھ ملتی ہے، یا پھر بکری کے ساتھ ملتی ہے؟ تو یہ لازمی بات ہے کہ گائے کے ساتھ ملتی ہے، لہٰذا یہ حکم گائے والا اس مشترکہ علت کی بنیاد پر کہ یہ گائے سے مشابہ، یعنی ہر طرح سے مشابہ جانور ہے، تو یہی گائے والا حکم بھینس کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ یعنی اگر 30 گائے ہوں تو زکوٰۃ یہ اصل ہے، تو اس طرح 30 بھینس ہوں تو زکوٰۃ دینا پڑے گی، یہ فرع ہے۔ تو یہاں اصل گائے والا حکم ہم نے بھینس کی طرف منتقل کر دیا، اس کو قیاس کہتے ہیں کہ 30 بھینسیں ہوں تو ایسے ہی ان پہ بھی زکوٰۃ ہوگی جیسے 30 گائیوں پر زکوٰۃ ہے، یہ قیاس ہے۔ یعنی الحاق الفرع بالاصل فی الحکم بعلت مشترکۃ بینہما، فرع کو اصل کے ساتھ ملانا، علت مشترکہ کی بنیاد پر حکم کے اندر ملانا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو یہ ہے قیاس اور یہ اس کی مثال ہے۔ اجتہاد کی جو تعریف کی گئی ہے، بہت ساری تعریفیں کی گئی ہیں، جن میں سب سے جو بہترین تعریف لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا بذل الجہد لادراک حکم شرعی من ادلۃ شرعیہ، کہ ایک مجتہد یا کئی مجتہد کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھ کر کسی مسئلے کا حکم اخذ کرنے کے لیے اپنا پورا زور صرف کرتے ہیں، اپنا علم صرف کرتے ہیں کہ اس مسئلے کا ہمیں حکم معلوم ہو جائے شرعی دلائل کی روشنی میں، جس مسئلے کا حکم واضح طور پر شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا ذکر موجود نہیں ہے، تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ بعض نے اس کی تعریف یہ بھی کی ہے، استفراغ الجہد فی درک الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام حاصل کرنے کے لیے اپنی قوت کو صرف کرنا۔ یعنی جو مجتہد یا مجتہدین ہیں، ان کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جو بظاہر نیا محسوس ہو رہا ہے، واضح طور پر لفظوں میں یا نص میں اشارت النص یا دلالت النص، اس میں یعنی ان چیزوں میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے، تو اب اس پر مجتہدین سے مدد مانگی جائے گی کہ وہ اجتہاد کر کے بتائیں کہ اس مسئلے کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ اب وہ اس مسئلہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی دلائل اور نصوص ہوں گی، ان پر غور و فکر کرنے کے بعد ایک نتیجہ اخذ کر کے امت کے سامنے پیش کر دیں گے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ آج کل یہ مریضوں کو جو خون ڈونیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کوئی آدمی مریض ہے، اعلان کیا جاتا ہے فلاں بندے کو او پازیٹیو خون کی ضرورت ہے، فلاں کو اے پازیٹیو کی ضرورت ہے، فلاں کو بی نیگیٹو کی ضرورت ہے، تو کوئی بھائی اپنا خون عطیہ کر دے، ہبہ کر دے، تاکہ اس کی جان بچائی جائے۔ اب یہ مسئلہ جب مجتہدین کے سامنے آیا، یہ ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایسا سسٹم نہیں تھا کہ ایک بندے سے خون دوسرے میں منتقل ہوتا۔ آج یہ سہولت پیدا ہوئی تو مجتہدین، علماء، فقہاء کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے۔ تو انہوں نے اس پر غور و فکر کرنے کے بعد اور جتنے بھی اس سے متعلقہ دلائل ہیں ان پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ دیا کہ ہاں یہ جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل مثلاً عام طور پر شریعت میں کیا ہے جو اس پر بھی لاگو ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا كَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کو بچایا ہے۔ اور پھر اس سے متعلقہ دوسری دلیل آئی کہ جو یہ اپنا خون دے رہا ہے، کیا اس کو خود تو کوئی نقصان نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر حضرات نے مکمل طور پر گارنٹی دی کہ خون دینے والے کو کوئی نقصان نہیں، بلکہ اسے تو فائدہ ہے کہ نیا خون بنتا ہے۔ تو یہاں دوسری دلیل بھی سامنے آ گئی
کہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو بربادی میں نہ ڈالو۔ یہاں اپنے آپ کو بربادی میں نہیں ڈالا جا رہا، اپنا نقصان نہیں کیا جا رہا، بلکہ زندگی بچانے کے لیے جو خون کا عطیہ دیا جا رہا ہے وہ خون دوبارہ بن جاتا ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اچھی کنڈیشن میں آ جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ادھر سے بھی مجتہدین کو یہ بالکل امن ہو گیا کہ کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور یہ دوبارہ خون بن بھی جاتا ہے، اور اس کے ذریعے زندگی بچ بھی رہی ہے، اور لا ضرر ولا ضرار، کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ اور شریعت کا قاعدہ بھی ہے کہ نفع کو حاصل کرو اور نقصان کو دور کرو، دار المفاسد۔ تو یہاں پر یعنی ہر لحاظ سے جب مجتہدین نے دیکھا کہ اس میں نہ کوئی ضرر ہے، نہ کوئی نقصان ہے، نہ خون دینے والے کو کوئی نقصان ہے، جس کو دیا جا رہا ہے اس کی زندگی بچ رہی ہے، ڈاکٹر حضرات گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ زندگی انشاءاللہ بچ جائے گی، اس خون دینے والے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو اس پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ دیا گیا کہ اگر اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے تو خون ڈونیٹ کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اجتہاد ہے۔ تو قیاس فرع کو اصل کے ساتھ کسی حکم میں ملانا علت مشترکہ کی بنیاد پر، اور اجتہاد شرعی دلائل کو سامنے رکھ کر نئے پیش آمدہ مسائل جو ہیں ان کے اوپر پوری کوشش صرف کرنا اور ایک نتیجہ امت کو دینا۔ اس میں اگر مجتہد سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتہد المجتہد، جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فاصاب فلہ اجران، اگر وہ صحیح بات تک پہنچ جاتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں، وان اخطاء، اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے فلہ اجر، اس کے لیے 1 اجر ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے اپنی پوری کوشش کتاب و سنت کی رہنمائی لوگوں کو دینے کے لیے صرف کی ہو، کسی اپنے مذاہب کی طرف یا اپنے خیالات کی طرف اس میں کھینچا تانی نہ کی ہو، تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کیا ان میں کوئی فرق بھی ہے؟ بعض علماء کے نزدیک یہ دونوں ایک ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو قیاس ہے وہ اجتہاد کی قسم ہے، بعض کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہیں، بعض کے نزدیک ان میں فرق ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان میں فرق ہے۔ اجتہاد اور چیز ہے، قیاس اور چیز ہے۔ اجتہاد جو ہے اس کے لیے جب ہم غور کرتے ہیں، قیاس کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے جو فرق آتا ہے، سب سے پہلے ہم جب اصول کی کتابیں دیکھتے ہیں، اصول فقہ کی معروف بڑی بڑی معتبر کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں قیاس اور اجتہاد اس کے ابواب الگ الگ قائم کیے گئے ہیں، یعنی محدثین نے، فقہاء نے، اصولیین نے یہ الگ الگ قائم کیے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ دوسرے نمبر پر اجتہاد جو ہے وہاں اس مسئلہ سے متعلقہ کہیں نہ کہیں شریعت میں دلائل موجود ہوتے ہیں جن کو ڈھونڈنا ہوتا ہے اور ان سے ایک نتیجہ اخذ کرنا ہوتا ہے، جبکہ قیاس جہاں ہوتا ہے وہاں دلیل نہیں ہوتی، وہاں اصل کا حکم موجود ہوتا ہے اور اسی پر قیاس کر دیا جاتا ہے، وہاں دلائل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لحاظ سے بھی اس کے اندر فرق ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قیاس ہے اس کی بنا جو ہے، اس کی بنیاد وہ اندازے اور مساوات کے اوپر ہے، یعنی فرع اور اصل کا اندازہ کرنا اور ان دونوں میں مساوات دیکھنا اور اصل والا حکم فرع کو دے دینا، جبکہ اجتہاد میں ایسا نہیں۔ ایک اور لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اجتہاد قیاس سے عام ہے، اجتہاد عام چیز ہے، قیاس خاص چیز ہے، اس لیے اجتہاد کا جو دروازہ ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک کھلا ہے، اور نئے پیش آمدہ مسائل میں امت کے فقہاء، علماء، محدثین اور اہل علم وہ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ قیامت تک اس کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قیاس خاص ہے اور اجتہاد عام ہے، قیاس خاص ہے، اجتہاد عام ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ اور بھی کچھ فروق اگر باریک بینی کے ساتھ ذکر کیے جائیں تو فرق واضح ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کوئی چند فرق ہیں۔ تو قیاس اور اجتہاد اور ان میں کیا فرق ہے، یہ مختصر سا ایک بھائی نے جیسے سوال کیا تھا عرض کر دیا گیا ہے۔ بقیہ تفصیل دیکھنے کے لیے اصول فقہ کی کتابیں، اصول کی کتابیں جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔